بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اور ایک عام شہری پاکستانی کی حیثیت سے کچھ باتیں میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے بہت بڑی یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے کندھوں پر that they are on our shoulders to fulfill the duties as a Muslim, as a Pakistani، کہ ہم نے جو ہے پوری زندگی، تمام زندگی اپنی ہوش سنبھالنے سے لے کر موت کے دن تک ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ پوری زندگی ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے مذاہب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب آپ امت محمدی میں آ جائیں گے تو آپ کو اپنی پوری زندگی اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے مطابق گزارنی ہے جو قرآن پاک اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ یعنی حتیٰ کہ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے واش روم میں کیسے جانا ہے، وہاں پر کیسے بیٹھنا ہے، اور اس چیز کو کیسے انجام دینا ہے۔ اتنا تک جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کوڈ آف لائف جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، سماجی ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، دینی ہے، مذہبی ہے، وہ سب ہم نے انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ بات جو ہے کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو سیاست ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سیاست جو ہے وہ ایک گند ہے، یا جو ہے مثلاً کوئی اخلاقی چیز نہیں ہے اخلاق کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو آبا تھے، ہمارے جو اسلامی جو ہماری شخصیات ہیں، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ انفرادی ہو، ان کی زندگی اجتماعی ہو، تو اگر یہ حکمران تھے
تو سیاستدان بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور معاشرے میں ایک جو ہے رہنما بھی تھے جن سے رہنمائی ملتی تھی ہر شعبے کے اندر. اور اسی طریقے سے ہم زندگی کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی اسپیکٹ، کوئی بھی پارٹ آف لائف اس کو علیحدہ کر کے، سپریٹ کر کے، جدا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس از ناٹ ریلیونٹ ٹو آور اسلام، کہ یہ ہمارے دین یا اسلام کے مطابق نہیں ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. یہ جو ہے ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. ہمارے اسلام کے اندر جو ایک دیا ہوا طریقہ ہے، رہنمائی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے. تمام جو شعبہ زندگی ہیں وہ اسلام ہے. تمام شعبہ زندگی وہ اس کوڈ آف لائف کے اندر ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے. تعلق ہو، رابطہ ہو، ازدواج ہو، کاروبار ہو، نفع نقصان ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے. اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کی بیس کیا ہونی چاہیے، یہ سب ہمیں دیا ہوا ہے. اور اس سب کا جو مین ہے اصول کے، آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے، گھر سے باہر آپ آئیں گے، محلے میں آئیں گے، اپنے علاقے میں آئیں گے، شہر میں آئیں گے، اپنے معاشرے میں آئیں گے، آپ کو حق و باطل کا سامنا ہوگا. آپ کے سامنے حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا. آپ نے اپنے دینی اصولوں کے مطابق قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے حق کو پہچاننا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. یہ ہے اصل مقصد زندگی. کوئی بھی کسی بھی جگہ پر آپ آئیں گے نا، کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں گے، کوئی بھی ایک سٹیج ہوگا لائف کا، اس میں آپ کو یہ دونوں ملیں گے، حق بھی ملے گا، باطل بھی ملے گا. آپ نے باطل کو ٹھکرانا ہے، باطل سے دور رہنا ہے، حق کو اپنانا ہے، حق کے اوپر چلنا ہے، حق کی پہچان کرنی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. بعض اوقات ڈیفیکلٹی ہوگی، بعض اوقات ایسی مشکلات آپ کے راہ میں آئیں گی کہ آپ کو شاید پہچان ہی نہ ہو سکے. پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، دوبارہ اپنے دین سے رہنمائی لینی ہے، قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے رہنمائی لینی ہے، اور حق کی پہچان کرنی ہے، حق کی شناخت کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. اور اس حق اور باطل کی اس لڑائی میں بہت ساری جو ہیں وہ ایسے کیا کہنا چاہیے کہ رکاوٹیں آئیں گی، چیزیں ایسی آپ کو سامنے ملیں گی کہ ظاہراً آپ کو حق معلوم ہوگا لیکن اصل میں وہ باطل ہوگا. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. اس کے لیے بھی بار بار جو ہے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو مجھے حق کی پہچان بھی عطا کر. جیسے دنیا کے جو مقاصد ہوتی ہیں، دنیاوی جو سکسیس ہوتی ہے، دنیاوی جو کامیابی ہوتی ہے، دنیا کے اندر تعلیم ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، رابطہ ہے، ازدواج ہے، ان سب کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ان سب کے لیے ہمیں بہت ہی تکالیف اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم دی بیسٹ کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو اسلامی جو ہیں احکامات یا چیزیں یا حق و باطل کی جو پہچان ہے دوسرے شعبوں میں، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ایسے ہی جیسے آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت ہی
زبردست قسم کی جو ہے کشمکش چل رہی ہے، سیاسی جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، اور مختلف جماعتوں کی جو آپس میں ایک رسا کشی ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں اپنے تمام اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ کی جو وابستگی ہے، آپ کا جو رابطہ ہے، آپ کی جو ایسوسیشن ہے، آپ کی جو ایفرٹس ہیں، آپ کی انرجی، آپ کی توانائی، آپ کی کوششیں، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، اور جو ہے آگے جو آپ کی جو ہے پرفارمنس ہے، وہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ کسی کیا کہنا چاہیے کہ لا حاصل چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ فضول نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کسی بھی آپ کی سیاسی جماعت سے آپ کا جو تعلق ہے وہ خام خواہ نہ ہو، وہ تھوڑی سی اور چھوٹی سی عارضی چیزوں کو بیس کر کے نہ ہو کہ بھی محلے میں اگر ایک جماعت کے سپورٹر زیادہ ہیں تو ان کا اثر آپ کے اوپر ہو اور آپ اسی جماعت کا سپورٹر بن کر رہ جائیں۔ آپ کے خاندان میں یا آپ کے آباء و اجداد، آپ کے باپ دادا کا تعلق کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ تھا تو آپ اس لیے اس جماعت کو فالو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایسے ہی یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہم دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اور خاص الخاص جو پیور چیز ہوتی ہے، جو دی بیسٹ ہوتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی توانائیاں، انرجی اور سارا کچھ جو ہے وہ سپینڈ کر دیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی جو آپ کی سیاسی جماعت ہے، یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ یہ سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق آپ کا یہ بہت بڑا شعبہ ہے زندگی کا۔ اس کی بیس پر آپ کی معاشی زندگی بنے گی، اسی کی بیس پر آپ کی معاشرتی زندگی بنے گی، اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کی دینی مذہبی معاملات پر بھی اثر انداز ہوگی اگر اس میں کھوٹ ہوا تو۔ یہ اگر باطل کی طاقت ہوئی تو، یا باطل کو مضبوط کرنے والی جماعت ہوئی تو یہ ان چیزوں کو اپنے جو ہے مد نظر رکھیں، ان کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ جو میری وابستگی ہے یہ خاص الخاص تیری رضا کے لیے ہو، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی مدد کے طور پر ہو، کہ ہم اپنی زندگیاں اچھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اس کے لیے ہو۔ تو یہ چیزیں بڑی حساس ہیں، ان کے اوپر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور کوئی بھی وقت ٹیمپریری جو فیلنگز ہیں آپ کی ان کو فالو نہ کریں، اور ایک مخلصانہ طور پر صداقت کے ساتھ، ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی خاطر کہ یا اللہ ہماری جو ہے انفرادی زندگیاں، ہماری اجتماعی زندگیاں، ہماری معاشی زندگی، اس کی بیس اسی چیز پر ہے کہ جو سیاسی ہماری جماعت ہے، جو سیاسی قوت ہے، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ مخلص ہو اسلام کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھیں۔ ایک آپ کا ایک ادنا سا ایک کیا کہنا چاہیے کہ بھائی کے طور پر، اور ایک ادنا سا پاکستانی شہری ہونے کے طور پر یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو خاص ایک طریقے سے اپنے اندر ان کو ڈیولپ کریں، اور جو چیز اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتر ہو اس کو اپنائیں، اور خام خواہ کی بحث برا بحث بھی نہیں ہونی چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ تو کوئی بھی
سیاسی جماعت ہیں، PDM ہے، PP ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ان سب کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے، آپ کی جو ایسوسیشن ہے، اس کی بیس صداقت پر ہو، اخلاص پر ہو، نیک نیتی پر ہو، ایک خاص مقصد کے لیے ہو، لا حاصل نہ ہو، بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی فکر اور سوچ کے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں صرف خام خواہ کی چیزوں کے لیے، یا ایک جو ہے ایک شروع سے جو ایک پرانی ایک چیز آ رہی ہے ہمارے خاندان کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، یا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ہم نے جو لی ہے وابستگی یا رابطہ کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ، بس اسی چیز کو چلانے کے لیے نہ ہو۔ اور سب سے پہلے ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے، پھر اپنے ملک پاکستان کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہماری جو وابستگی ہے، یہ ساری چیزیں انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کے لیے ہوں، ہمارے پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے ہوں۔ اور اس کے لیے جیسے کہ ایک ہمارا ایک ماہ رمضان کا مہینہ ہے برکتوں والا، خیر و برکت والا، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم دعا بھی کریں اللہ پاک سے، اور ایک اچھی جو ہماری ایک سوچ ہے سیاسی وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے خاص الخاص ایک ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور نیک نیتی کے ساتھ، جیسے ہم دوسرے معاملات میں ہماری جو شخصی زندگی کے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کتنے مخلص اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان معاملات میں بھی اخلاص ہو، صداقت ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ جو بھی ہو ہمارے ملک پاکستان کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ۔ تو ابھی بھائیوں سے التماس سے دعا ہے کہ اس معاملے میں سب جو ہے مل کر ایک کوشش کریں، ایفرٹس کریں، اور ایک اجتماعی سوچ کو ڈیولپ کریں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔